لیکن ہمارے سیکریٹری صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ حضرات مہمان خصوصی دامت برکاتہم، صدر محترم، اراکین مدرسہ، اساتذہ کرام، وارثین انبیاء اور سامعین نظام، اس جلسہ دستار بندی میں شرکت کرنے والے تمام مہمان مکرم اور سامعین حضرات کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پر چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ محترم حضرات، مدرسہ کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ عزیز پور چاندے ٹولہ موسیٰ پور ضلع ویشالی میں دین کا قلعہ، رشد و ہدایت کا مرکز مدرسہ نہ تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کے خیر خواہ حضرات میں ایک بے چینی سی رہتی تھی کہ ہمارے بچے دین سے بالکل خالی ہیں، ان کے اندر شریعت مطہرہ کی رمق موجود نہیں، قرآنی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس وقت کے ذمہ دار جماعت اور اجتماع میں شرکت کرتے تھے تاکہ وہاں سے کچھ سیکھ کر اپنے بچوں کو بھی دین کی باتیں سکھائے۔ اسی غرض سے گیا کے عالمی اجتماع میں موسیٰ پور سے دو حضرات جناب شفیق صاحب مرحوم، جناب یاسین صاحب مرحوم تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران راستے میں تکلیفیں بھی آئی، پریشانیاں بھی جھیلی، مگر عزم و ہمت نہ ٹوٹا اور دونوں حضرات گیا عالمی اجتماع میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دین کی باتیں سنی تو ان کے دلوں میں بھی داعی پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور گاؤں میں قرآنی تعلیم کا مرکز یعنی مدرسہ قائم کریں گے۔ حضرات اسی ارادہ کو لے کر گیا سے موسیٰ پور تشریف لائے، زمین کا انتخاب کیا۔ ٹھیک اسکول کے بغل میں ماسٹر نرسو چودھری صاحب کی زمین تھی، ان سے رابطہ کیا کہ ہم لوگ آپ کی زمین خرید کر مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنا دے دے میرے لیے بہت ہے، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا جو یاد رکھنے والی ہے اور سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ میری زمین پر شکشا کا مندر کھولا جائے گا۔ اس طرح بہت ہی کفایتی دام پر زمین خریدی گئی اور ٹھیک اسکول کے نزدیک مدرسہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسکول کے نزدیک مدرسہ کھولنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچے ایک طرف دینی تعلیم سے مزین ہو تو دوسری طرف اسکول کی تعلیم حاصل کر کے سماج سے برائی دور کرے۔ محترم حضرات، اس طرح مدرسہ عظمتیہ رحیمیہ موسیٰ پور کے نام سے زمین خریدی گئی۔ سن 1997 میں مولانا عبدالحفیظ صاحب پروانہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں بنیاد پڑی۔ پھر سیکریٹری اول کی حیثیت سے مولانا عبدالحفیظ صاحب پروانہ رحمت اللہ علیہ منتخب ہوئے۔ اس طرح مدرسہ قائم ہوا، دینی تعلیم کا آغاز ہوا جو بحمدللہ آج تک جاری ہے۔
محترم سامعین، مدرسہ کا نشأت ثانیہ کچھ وجوہات کے بنا پر مدرسہ کی نشأت ثانیہ ہوئی۔ دوبارہ مدرسہ کو اثر نو اسکول سے ہٹا کر ٹھیک مسجد کے نزدیک قائم کیا گیا، جو آپ حضرات ابھی دیکھ رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر قمر الحق صاحب ماں برادران، جن کے دروازے پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، جناب ڈاکٹر قمر الحق صاحب ماں برادران نے اپنے دادا جناب عظمت صاحب مرحوم کے نام سے مدرسہ کے لیے زمین وقف کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مدرسہ کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو، بچوں کے اندر دینی شعور پیدا ہو، بچوں کے اندر سماج سدھار کا جذبہ پیدا ہو، یہاں رہ کر دینی ماحول پائے، دینی تربیت سے آراستہ ہو کر ابتدائی تعلیم حاصل کرے، بعدہ بڑے مدارس میں داخل ہو کر عالمیت کی سند حاصل کر کے معاشرے میں علوم نبوی کو عام کرے۔ اس کی بنیاد ٹھوس میں رکھی گئی۔ کچھ دنوں کو بعد کرکٹ میں مدرسہ اپنے مشن کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کرونا کے دور میں 2 کمرہ پکی عمارت کی شکل میں تیار ہوا، لیکن یہ بھی ناکافی تھا، تو اسی سال دوسری منزل جو 2 کمروں پر مشتمل ہے بن کر تیار ہے، لیکن اس میں بہت سارے کام باقی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات کی تعاون سے بچا ہوا کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات محترم سیکریٹری اول جناب مولانا عبدالحفیظ پروانہ رحمت اللہ علیہ کے بعد انہی کے بڑے صاحبزادے الحاج ماشر محمد معین اختر صاحب ناظم منتخب ہوئے، جو ابھی ہمارے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بحمداللہ آج جناب الحاج ماشر محمد معین اختر صاحب کی بے لوث خدمت، صدر المدرسین حضرت مولانا وسیع احمد شمسی صاحب کی انتھک محنت اور مولانا محمد عبید اللہ رحمانی صاحب کی جد و جہد زیر سرپرستی نمونہ اصل حضرت مولانا سید ابو الخیر جبریل صاحب دامت برکاتہم اور تمام اراکین مدرسہ و جملہ اساتذہ کرام اور ملازمین کی نگرانی میں مدرسہ اپنے مقصد اصلی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اہل خیر کی دعا اور تمام اراکین کی نگرانی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تا قیامت مدرسہ اسی طرح آباد و شاد رہے گا۔ ہماری حصولیابیہ نصاب تعلیم، مدرسہ کی نصاب تعلیم اس طرح رکھی گئی ہے کہ ہم ابتدائی تعلیم اور زندگی کے اہم پہلو جو روزمرہ پیش آتے ہیں اس پر زیادہ توجہ دیں، جیسے کہ نورانی قاعدہ، اذکار مسنونہ، چہل حدیث وغیرہ، کیونکہ اس میں پڑھنے والے کم سن بچے اور بچیاں ہوتے ہیں۔ اگر شروع ہی سے اس کو دینی تعلیم دی جائے تو آگے چل کر اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق گزار سکے۔ طریقہ تعلیم یہ ہے کہ روزانہ وقت مقررہ پر تمام طلبہ و طالبات کو مدرسہ کے گراؤنڈ میں جمع کروا کر 6 کلمہ، اذکار مسنونہ، چہل حدیث وغیرہ یاد کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ میں جا کر اسباق کی پڑھائی ہوتی ہے۔ جو کم سن بچے اور بچیاں ہیں وہ سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ بحمداللہ یہ طریقہ بہت ہی کارآمد اور مؤثر ہے۔ نظام تعلیم، دارالاقامہ کے طلبہ بعد نماز فجر اسباق سناتے ہیں۔ گاؤں کے طلبہ و طالبات فجر کے 1 گھنٹہ بعد مدرسہ آتے ہیں، جس میں قرآن، دینیات، اردو وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔ پھر تمام طلبہ کو 9 بجے چھٹی مل جاتی ہے موسم کے حساب سے، جس کے بعد یہ سب اسکول چلے جاتے ہیں۔ دارالاقامہ کے طلبہ بعد نماز ظہر، مغرب اور بعد نماز عشاء پڑھتے رہتے ہیں۔ بعد نماز مغرب پھر گاؤں کے طلبہ و طالبات حاضر ہوتے ہیں، جس میں اردو املا وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ نظام تربیت، تمام طلبہ کو مکمل اساتذہ کرام کی نگرانی میں تربیت دی جاتی ہے تاکہ زندگی کے کسی گوشے میں خالی پن محسوس نہ کرے اور ہر موڑ پر ثابت قدم رہ سکے۔ محترم حضرات، اخیر میں تمام مہمان مکرم، سامعین حضرات، مدرسہ کے تعاون کرنے والے تمام اہل خیر حضرات، اراکین مدرسہ، جملہ اساتذہ کرام
ملازمین ادام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کی دعوت پر جلسہ دستار بندی میں شرکت کر کے حوصلہ افزائی کی اور نیک دعاؤں سے نوازا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اخیر میں شعر کے ذریعے رخصت چاہتا ہوں کہ جاتے ہو خدا حافظ، ہاں اتنی گزارش ہے، جاتے ہو خدا حافظ، ہاں اتنی گزارش ہے کہ جب ہم یاد آ جائے تو ملنے کی دعا کرنا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔